نصیرالدین نصیر فرماتے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سنت کی جو ہے وہ مبارک تعلیمات ہیں، اور جو ہمارا الحمدللہ ایمان ہے، جس طرح جو ہے وہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، اسی ترتیب پر ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی چوتھے نمبر دے صحابی نے، لیکن اینج دے صحابی نے جنہاں نو اللہ نے بے مثال شانہ نال نوازیا ہے۔ آپ دی شانہ دا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کون علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں جلدی دے نال آپ دا تعارف شروع کراں، کیونکہ ایسی ہستی ہے کہ جیدے ذکر کرنے واسطے کئی دن اور راتاں چاہیے نے۔ علماء فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل ہون والی قرآن اور قرآن جیسی مقدس کتاب دیاں 100 آیتاں حضرت مولا علی دی تائید دے اندر نازل ہوئیاں نے۔ یہ ان گل ڈلی جن سبحان اللہ تو کوئی نہیں، محبت میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ جی اگر روزے دے نال میرا امتحان بولن دا ہو سکتا ہے تو تسی محبت کرنی، محبت میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ قرآن عزیز دی 100 آیات بینات مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تائید دے اندر اور آپ دی شان دے اندر نازل ہوئیاں۔ کون علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جنہاں دی زندگی دا سفر ویکھو تے ولادت کعبے شریف دے اندر ہوندی ہے تے شہادت مسجد دے اندر ہوندی ہے، مطلب کعبے تو لے کے مسجد تک علی دی زندگی دا ہر قدم یا اطاعت مصطفیٰ ہے یا اطاعت خدا ہے۔ دوستان ذکر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ کس انداز سے ہم لگا سکتے ہیں اور کس زبان سے تذکرہ کریں؟ میرے محبوب علیہ السلام دے بھی پیارے نے تے رب دے بھی پیارے نے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی رسول آئے حضرت انس حدیث دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک پرندہ روسٹ کر کے پیش کیتا گیا۔ پتہ چلا روسٹ پرندے کھانا تے مرغے کھانا اے جناب والا ناجائز نہیں ہے، بلکہ اے دے جناب والا کھان تو بعد پھر 20 رکعتاں تراویح دیاں بھی ادا کرنیاں۔ اے نہیں جناب والا بندہ کہے جی نہیں دسترخوان افطاری کا جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، نہیں جناب والا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں جو ہے وہ رب کی نعمتیں خوب مزے سے کھاؤ، لیکن کھانے کے بعد پھر اس کا حق بھی ادا کرو رب دی بارگاہ وچ آ کے 20 تراویحاں نال جناب والا فرض سنت نفل اور واجب فطر دی صورت اندر ادا کرو تاکہ مدینے والے بھی راضی ہون تے رب راضی ہو۔ دوستان ذکر حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ پرندہ پیش کیتا گیا، روسٹ پرندہ، بھونیا پرندہ۔ حضور علیہ السلام نے وہ جناب والا قبول فرمایا، اور میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی دعوت پیش کرتا میرے محبوب علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ اب جناب والا پرندہ لے لیا حضور علیہ السلام نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جب حضور دی بارگاہ وچ پرندہ پیش کیتا گیا، آپ نے پرندہ قبول فرما لیا۔ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے ہاتھ چکے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا یا تیری خدائی دے اندر جڑا سب تو زیادہ تیرا پیارا ہے نا اونوں بھیج دے، میں او دے نال مل کے کھانا چاہتا، او دے نال مل کے کھانا چاہنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابھی مدینے والے آقا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، دروازے تے دست تو کوئی، سونے فرمایا کون؟ فرمایا سونا علی آیا ہے، سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام مسکرا کے حضرت مولا علی نو نال بٹھایا اور میں علی میں یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ اپنا پیارا بھیج تے اللہ دی بارگاہ بھی تو سب تو پیارا ہے تے میرے نال تو ہی بیٹھ کے کھائیں گا۔ کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عزت اور مقام اور عظمت اور شان کے کیا کہنے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ دیکھیں جی بس صرف جو ہے وہ ان کے آپس میں معاملات تھے، اختلافات تھے، باتیں کچھ ایسی ویسی۔ رب کعبہ دی قسم اللہ نے انہاں نو آپس دے اندر شیر و شکر بنایا سی۔ حضور دا ہر صحابی آپس دے جناب محبت دی تصویر نظر آندا ہے۔ حضور دا کاشانہ اقدس ہے، کاشانہ کرم ہے، میرے محبوب دا سونا دروازہ ہے جی دے بارے قرآن کہندا ہے اے محبوب دے غلامو جدو ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جدو میرے محبوب دے دروازے تے آؤ نا پھر اپنی آوازاں نو نیویاں کریا کرو، آوازاں اونچیاں نہیں کرنا کیونکہ دروازے مصطفیٰ ہے۔ رب اس دروازے دا ادب سکھا رہے ہیں، توجہ ہے ذرا۔ ایک ساتھ تے جناب والا سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے دے قریب آ گئے. دوسری گلی تو جناب والا چل دے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا ولایت شہنشاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آئے. ہن دونے جناب والا دروازے دے قریب آئے. جدو قریب آئے نا تے ہن محبت والا منظر سی. تسی میرے نال تھوڑا جیاں چلو گے. ایک سائڈ تے صدیق اکبر, دوسری سائڈ تے علی. بولو ذرا. ایک سائڈ تے صدیق, دوسری سائڈ تے علی. علی فرماندے نے صدیق سونا تسی چلو, صدیق کہندے نے علی تسی چلو. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے علماء کرام آ جائیں, اب جناب والا ایک نے گزرنا ہے, دروازہ ظاہر سی بات ہے ایک ہے, اب گزرنے والا ایک ہوتا ہے, ایک کہتا ہے حضرت جی آپ چلیں, دوسرا کہتا ہے حضرت جی آپ چلیں. ادھر صدیق تاجدار صداقت, ادھر تاجدار شجاعت حضرت مولا علی سونے تسی چلو تسی چلو. انی دیر وچ مولا علی بولے تے بول کے کہندے نے صدیق میں اودے کول پہلے کس طرح جا سکدا جدے بارے حضور فرمایا ہوئے, جدے بارے حضور فرمایا ہوئے کہ جنہیں دنیا دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہوئے اور صدیق دے سینے نو ویکھ لوے. اے جناب والا حضور دا دروازہ ہے. دونوں شخصیات نے, ایک صداقت دا شہنشاہ, ایک شجاعت دا شہنشاہ, ایک ولایت دا شہنشاہ, ایک جناب والا حضور دی عشق اور محبت اور رفاقت دا شہنشاہ. فرمایا کہ صدیق میں کس طرح جا سکدا جدے بارے حضور فرمان کہ جنہیں سینہ ابراہیم ویکھنا ہوئے وہ جناب والا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا سینہ ویکھ لوے. اینی گل ہوئی تے صدیق پاک مسکرائے تے مسکرا کے چہرے شریف تے ہاتھ مار کے فرماندے نے علی پاک میں اودے کول پہلے کس طرح جا سکدا جدے بارے حضور نے فرمایا کہ جن نے موسیٰ علیہ السلام دی نماز ویکھنی ہوئے, عیسیٰ دا زہد ویکھنا ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خصائل حمیدہ ویکھنے ہون, فرمایا او سونا علی نو ویکھ لوے, او علی نو ویکھ لوے. جدو اینی گل کیتی حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اینی محبت والی گل فرمائی کہ جن نے موسیٰ دی نماز, عیسیٰ دا زہد, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک خصائل اور آپ دی مبارک عادات ویکھنی ہون, علی نو ویکھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جناب والا چنگے لوگ سن, آپ فرماندے نے کہ صدیق میں عہدے کو پہلے کس طرح جا سکدا جیدے بارے میرے محبوب فرمان, جیدے بارے میرے محبوب فرمان, جیدے بارے میرے محبوب فرمان کہ دنیا دے اندر صف نبیاں تو بعد سب تو زیادہ شان والا صدیق اکبر ہے. ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اینی گل کیتی, اینی گل مولا علی نے فرمائی. ہن بولے سیدنا صدیق اکبر یعنی ایک دوسرے دی تعریف. حضور دا دروازہ ہے کہ پہلے تسی چلو. گل جدو ودی صدیق پاک فرماندے نے علی پھر ویکھو نا میں اودے کول پہلے کس طرح جا سکدا جس حضرت علی دی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری شہزادی سیدات طیبات طاہرات نکاح دے وقت فرمان کہ رب تبارک و تعالی دی عزت و جلال دی قسم اس وقت روئے زمین تے سب تو بہترین عورت میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے تے سب تو بہتر مرد مولا علی ہے. اینی جناب والا گل ہوئی محبت والی. سدرۃ جبریل آئے حضور دی بارگاہ دے اندر, اے جناب والا محبت دا سلسلہ دروازہ مصطفیٰ. جناب جبریل حاضر ہوئے, سونے مدینے دے تاجدارا ذرا بوئے چلو, ذرا باہر تشریف لاؤ نا تواڈے غلام نے تے آپس دی محبت دا انداز ہے. اے جناب والا لوگ پتہ نہیں کس انداز سے کون سے مدرسے اور کون سی کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں کہ آپس میں اختلاف تھے, ایسی ویسی بات تھی. رب کعبہ کی قسم حضور کا دروازہ جتھے قرآن دی آیتاں ہوندیاں نہیں. جناب جبریل آئے, سونے مہربانی کرو جی, فرمایا او باہر بوئے لاؤ نا تے تواڈے دو غلام نے او محبت دا انداز تے عرش دے سارے فرشتے اکھاں بھی جناب والا مدینے ال, کان بھی مدینے ال, علی پاک صدیق پاک دی گفتگو نو پہ سماعت کر دینے, اکھاں نال پہ ویکھ دینے تے سونیا رب چاہندا ہے تسی جا کے محبت نال انہاں نو اپنے گلے لاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے, سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے ہن جڑا جملہ سننا اور پھر اپنے سینے کے اندر ٹھنڈ دینا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے, دیکھا ادھر صدیق ادھر علی. میرے محبوب نے دونوں بازو پھیلا کے ادھر صدیق نو ادھر علی نو. اور لوگ کہتے ہیں جناب والا صدیق ادھر علی ادھر, اختلافات تھے. رب کعبہ کی قسم حضور نے دونوں کو سینے سے لگا کر یہ فرما دیا, ورنہ جنہوں حضور سینے نہ لا انہوں سینے نو ہٹائی دا نہیں بلکہ دل کے اندر جگہ دیتی جاندی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر ایک سائڈ دے, دوسری سائڈ تے مولا علی. اگے علی گل ہور چاس والی ہے. آؤ دوستان ذکر علامہ قاسمی فرماتے نے مولا علی کے صدقے
صدیق پہ میں قربان مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے حضور علیہ السلام نے دونوں نو جناب والا بازوؤں کے اندر لیا اور بازوؤں میں لے کر فرماتے ہیں صدیق علی یہ کیا کرتے ہو دونوں کو قریب کر کے ہن ذرا سننا اور پھر میں دیکھاں گا کیڑا بولے گا صدیق اکبر دوسری طرف سے علی حضور نے قریب کیتا قریب کر کے دونوں دے چہرے نو حضور بوسا پہ دے نے تے بوسا دے کے فرماندے نے فرمایا لڑائی کا تے تو کر دیو رب کعبہ دی قسم تواڈے دونوں ورگا جہان وچ کوئی نہیں آیا یہ مقام اور مرتبہ تھا میرے محبوب دے غلاماں دا ایویں جناب والا لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر کون سی باتیں اور کس مدرسے میں وہ دیکھیں جی معاملات اختلاف تھے ام المؤمنین محبوب کائنات میرے محبوب دی زوجہ تے مومنہ دی ماں حضرت سیدہ طیبہ عتیقہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک دی بارگاہ وچ موجود نے تے کہندے نے ابا حضور جی میرا بیٹا فرمایا جدوں میں ویکھیا ہے تسی چہرے علی نو ویکھدے رہندے ہو اگر سبحان اللہ بولو تو میں حدیث سناواں ذرا آؤ دوستان ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر بیٹی عرض کردیاں نے سونیا ابا جان میں اکثر ویکھدیاں تساں سرکار مولا علی دے چہرے نو ویکھدے رہندے ہو وجہ کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے فرمایا اے میری بیٹی میں امام الانبیاء کو سنیا ہے ان نظر الى وجه علی عبادہ اے میری بیٹی عائشہ اے علی ہوئے جدے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تائیں اسی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اے میں نہیں ہاتھ چونکہ ایک دفعہ میرے نال پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا بولیے تارا پتہ نہیں کون لوگ کس انداز سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معاملات تھے رب کعبہ کی قسم صدیق فرما رہے ہیں صدیقہ بنت صدیق سے فرمایا بیٹی سن لینا میں نے محبوب سے سنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا اور دل کا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا عبادت ہی عبادت ہے کہ ہر دم یہ علی کرنا کون حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں ذکر علی جن عبادہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے ذکر علی عبادت ہے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ جو بھی ہوں الحمدللہ ساڑھے سینہ دی دھڑکن اور بات کوئی یہ سمجھے ہم کسی ایک کی شان بیان کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے رب کعبہ کی قسم حضور دا ہر غلام ساڑھا امام ہے ساڑھے سینے دی دھڑکن آؤ جناب والا حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس غلام کو اور اس داماد کو کتنی عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے توجہ ہے ذرا مولا علی دی شان اور عظمت کا کیا کہنا شجاعت بھی بڑی بے مثال علم بھی بڑا بے مثال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آ گیا سونے علی پاک ایک سوال ہے تے سوال بڑا عجیب و غریب ہے مہربانی فرماؤ سنا ہے تسی کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمائے تے اپنے علم دے نال پھر میرے سوال دا جواب عطا کرو
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم کہ صفے صحابہ دے اندر کوئی بھی جنا اینجدہ نہیں سی جڑا ممبر تے بیٹھ کے کہے سلونی اما شئتم پوچھو میرے کو کی پوچھ دے ہو فرمایا اے شان اللہ نے علی نو عطا فرمائی کہ علی ممبر تے بیٹھ کے کہندے سن پوچھو جو پوچھنا ہے تے علی پھر جواب بھی دیندے سن او جناب والا ایک والا بیلی کھڑا ہو گیا اچھا پھر سارے سوال کرنے والے نا سوال نہیں کرتے کچھ جناب والا چیک کر دینے بولیں ذرا کیا کرتے ہیں امتحان لیں دینے مولویاں دا جناب والا تے خطیبان دا تے دیکھو جناب والا کتنا علم ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں دیکھیں جی بات ادھر ادھر کی کریں گے تو پھر پکڑ لیں گے دیکھیں جی بات پتہ کوئی نہیں ہے مولا علی دی بارگاہ یعنی یہ آج دا مسئلہ نہیں ہے مولا علی پاک دے دور دا مسئلہ ہے ہر دور دے اندر ایسا ہوندا ہے حضرت مولا علی پاک سونیا جی فرمایا میرے کو ایک بکری ہے کیے اے بکری ہو جانور ہے میرے محبوب نے فرمایا جس گھر دے اندر بکری ہوئے اللہ تعالیٰ 70 غربت دے دروازے بند کر دیندا ہے تے رحمتاں تے برکتاں ہی برکتاں ہوندیاں نے جے ہو سکے تو کوشش کرو ایس برکت تو اپنے کول لگو فرمایا سونیا میرے کو ایک بکری ہے تے او جناب والا کتے دے ملاپ نال پیدا ہوئی ہے ہویا اس طرح کتا اور بکری دا ملاپ ہوئے تے بکری پیدا ہو گئی ہے سونیا ہن سمجھ نہیں آوندی او حلال ہے یا حرام ہے کی کریے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال یہ تھا کسی نے علی سے پوچھا علی یہ کیا بات ہوئی جب بھی کوئی سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں کیوں ایسی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا یار تیرے ہاتھ دیاں کنیاں انگلیاں نے تیرے ہاتھ دیاں کنیاں انگلیاں نے ان سوال کرنا تو سونے 5 فرمایا کہ تو ویکھا کیوں نہیں ہاتھاں نو جناب والا ویکھدا پھر گندا پھر چیک کردا فرمایا علی ایسی کیسی بات کرتے ہیں جب ہاتھ سامنے ہیں صبح شام دیکھتا ہوں پتہ یہ 5 ہیں فرمایا جس طرح تو اپنی انگلیوں کو دیکھتا ہے علی علم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے علی کے علم سامنے پھرتا ہے فرمایا سونیا بکری ہے تے کتے دے ملاپ نال پیدا ہوئی ہے دسو حرام ہے یا حلال ہے حضرت مولا علی فرماندے نے بیلیا جا کے اون دی بہنی ویکھ اونوں جناب والا زمین تے بٹھا جے او کتے دی طرح پچھلیاں ٹنگاں تے پوے تے پھر جناب والا سمجھ لینا کتا ہے جے جناب والا بکری دی طرح پورا جناب والا جسم زمین تے بچھا کے بیٹھے تے پھر سمجھ لینا بکری ہے تے او جناب چونکہ سوال نہیں سی اونے اعتراض کرنا سی سونیا کئی باری بٹھا کے ویکھا ہے کئی دفعہ جناب والا اٹھا کے بٹھا کے ویکھیا ہے کدی کتے طرح بیٹھ دی ہے کدی بکری طرح بیٹھ دی ہے علی پاک فرماندے نے پھر کوئی گل نہیں پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں جا انہوں جا کے پانی پلا اور پہلے بھی پلایا ہوئے گا یقیناً پلایا ہوئے گا تے آج پلا کے غور کر اور غور کر اگر جناب والا کتے دی طرح لکن لگے زبان نال جے کھچے تے سمجھ لینا کتا ہے جے بکری دی طرح پیے تے سمجھ لینا بکری ہے فرمایا سونے اے بھی آزما کے بیٹھا چکر کر کے بیٹھا فرمایا سارا کچھ ہو گیا ہے وہ کدی کتے دی طرح کر لیندا ہے کدی بکری دی طرح کر لیندا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چونکہ سوال نہیں سی گل جناب والا ہور مطلب سی فرمایا جا پھر انہوں چارہ کھوا تے چارہ کھوا کے جناب والا پھر چیک کر فرمایا سونے غور کیتا ہے یہ بھی سارا کچھ آزما کے بیٹھا کدی جناب والا او چارہ کھان والے جناب کتے دی طرح جس طرح کتا جناب والا چکتا ہے زبان دے نال کدی چارہ کھان لگ جاندی ہے سونے بڑا پریشان سمجھ کوئی نہ آئی حضرت مولا علی فرماندے نے پھر جا چارہ کھلا کے پھر تھوڑی دیر بعد چکر لا جس طرح حلال جانور جگالی کر دینے اپنی جناب والا منہ پھیرتے رہندے نے فرمایا جا کے انہوں ویکھ کہندے سونے اے بھی کر کے بیٹھا وہ جگالی بھی کدی کر لیندا ہے کدی نہیں کردا سونے سمجھ نہیں آئی مولا علی فرماندے نے جا پھر اودے تے چھری پھیر پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا علی تہاڈا بڑا نام سنیا ہے تے علم دے دروازے ہو تے اینی کوئی گل ایک سوال میرا حل نہ ہویا حضرت مولا علی فرماندے نے جڑا کی ہوئے فرمایا سوال چھوٹا جیاں کیتا ہے تے تسی حل تک کوئی نہ کیتا پھر تہاڈے علم دا چرچا کس طرح منے ہے حضرت مولا علی فرماندے نے یہی تے سوال دا حل ہے فرمایا وہ کس طرح فرمایا یہی سوال کا حل ہے جا ذبح کر اور ذبح کرنے کے بعد دیکھ اس کا پیٹ چاک کر اگر اندر سے اوجڑی نکل آئے تو سمجھ لینا بکری ہے بکری کا بچہ ہے حلال ہے اگر اوجڑی کی جگہ صرف آتے ہوں صرف رگے ہوں تو سمجھ لینا حرام ہے ان چونکہ اسی جناب والا چیک کرن والا کس طرح کے اندر سونے کئی دفعہ حلال کر کے دیکھی بیٹھے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے کیا کہنے فرمایا اچھا ایسے کرنا پڑے گا فرمایا ہاں ذبح کر پھر دیکھنا مولا علی دے ہر سوال دا جواب تینوں اپنے سوال ہی جناب جائے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دے کیا کہنے اور آپ کی شجاعت کے کیا کہنے آپ نے جناب والا خیبر کا میدان سنا ہے لیکن میں جو ہے اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سناؤں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے کیونکہ میں نے شاید وضاحت سے کبھی آپ کو سنایا ہو توجہ ہے ذرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دا قلعہ رات دا عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کل لأعطینہ ان قریب میں اس شخصیت نو جھنڈا دیاں گا جدے ہاتھ وچ اللہ نے خیبر دی فتح رکھی ہن جناب والا اے بڑا محبت والا
کمال دا منظر ہے تے شاید تانوں سمجھ آئے تے میں تانوں نال چلا پاواں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت مبارک ناساز، آپ خیمت دے اندر نے، آپ میدان جنگ دے اندر نہیں، جنگ دے میدان تو تھوڑا پیچھے جا کے خیمے نے، اتھے مولا علی آرام فرمانے، اکھاں دے اندر درد ہے۔ ہن تھوڑی جی میں ہور وضاحت بھی کراں، جڑا سامنے آیا سی مرحب، جدے بارے اکثر تسی سنتے ہو جناب والا کہ مرحب کے مقابلے میں علی پاک آئے اور مرحب کو 2 ٹکڑے کیا۔ یہ جناب والا مرحب یہ او پہلوان ہے جدے بارے عرب دے اندر مشہور سی کہ مرحب جس میدان دے اندر ہوندا ہے تے او سمجھدے نے کہ ساڈے ایک مرحب دی جگہ تے 100 پہلوان، 100 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا مرحب رات دی جناب والا تنہائی ہے، ستا ہے، کی ویکھدا ہے؟ فرمایا ویکھدا ہے کہ ایک شیر جناب والا پہاڑی چ نکلا ہے تے نکل کے جناب والا مرحب کہندا میرے تے حملہ کیتا، حملہ جدو کیتا تے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ مرحب ڈر کے بیٹھ گیا، جدو اٹھ کے بیٹھا نا، اٹھ کے جناب والا بڑا حیران پریشان، چہرے تے جناب والا پسینہ ہے، اپنے نجومیاں نو بلایا، فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بات چھوڑو، بات اتنی کوئی بری نہیں ہے، کسی نے کہا یہودی نے، اور مرحب بات چھوڑ، اس جو ہے وہ پہاڑی میں کہاں شیر آیا، یہ کون سے خواب دیکھنے لگ گیا ہے، چل اٹھ اور جا کر جو ہے مقابلہ کر اور مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دے۔ دوستان ذکر ادھر حضرت مولا علی حضور علیہ السلام دی بارگاہ ہے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، حضور نے رات نو اعلان فرمایا تے اس اعلان دا کچھ جناب والا نقشہ چراغ گولہ نے کھچیا ہے۔ اگر تسی سبحان اللہ بولو تو میں چراغ گولہ دی بارگاہ بھی جاواں اور پھر ایتھوں کے گل چلاؤں گے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماتے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سی کل جھنڈا میں ایسی شخصیت نو دیاں گا جدے ہاتھ دے اندر اللہ نے خیبر دی فتح رکھی ہے۔ صحابہ فرماندے نے اسی ساری رات دعاواں کردے رہے، یا اللہ مہربانی فرما او بندہ او شخصیت جدے ہاتھ دے اندر خیبر دی فتح ہے، یا اللہ او مینوں بنا دے۔ علماء فرماندے نے کہ ساری رات صحابہ سوال کردے رہے، دعا کردے رہے، او کون ہے او کون ہے او کون ہے؟ فرمایا آسمانہ تو فرشتے جواب دیندے نے او علی ہے او علی ہے او علی ہے، منظر فضائے دہر میں کوئی سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، میرے صحابہ علی کدھر ہیں؟ چونکہ آپ خیمے کے اندر تھے، سب صحابہ بولنے لگے سونے علی تے خیمے دے اندر میدان جنگ دے اندر نہیں آئے، اکھن دے اندر تکلیف۔ لیکن دوسری سائیڈ چلو ذرا، امام فرماندے نے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا ستے نے، صبح دا وقت ہے، آرام نہیں آ رہا، کدی کروٹ ادھر کدی کروٹ ادھر، کیونکہ علی کہندے نے علی تے میدان ہی سجدہ ہے، علی بستر تے نہیں، علی بولو ذرا علی میدانی سجدہ ہے۔ آپ اٹھے اور حضور دی بارگاہ وچ جدو صحابہ کہہ رہے سن سونے علی دی اکھاں وچ درد ہے، علی نہیں آئے، ادھر علی کہندے نے سونے علی حاضر ہے، علی حاضر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قریب فرمایا، چشمان مبارک پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، علی فرماتے ہیں پھر اینج دا سواد آیا کدی اکھاں دکھیاں بھی نہیں، تے لگدا انجے جس طرح جناب والا بینائی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور لے کے آؤ ذرا، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی نو دستار خود بنائی، ہتھے تلوار حیدری پکڑائی، دوسرے ہاتھ دے اندر جناب والا جھنڈا ہے علم لے کے مولا علی جدو چلے سامنے مرحب ہے، کون مرحب؟ او جناب والا پوچھن لگا، فرمایا کہ آنے والا کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب والا اپنا تعارف کہتا ہے، میں وہ مرحب ہوں جس عرب ڈرتا ہے، عرب جس کو جانتا ہے پہچانتا ہے، جس کے مقابلے میں 100 جوان آتا ہے شکست کھا جاتا ہے، میں وہ جو ہے وہ مرحب ہوں۔ اب اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ادھر ہن گل سننا اور رات والے خواب نو ذرا ذہن رکھنا کہ مرحب نے ویکھیا سی خواب، ہن علی اتھے کہہ سکدے سن کہ میرا نام علی ہے، میرے باپ دا نام ابو طالب ہے، میں حضور دا داماد۔ مولا علی فرماندے نے انا الذی اے مرحب میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اور رات والا خواب انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب سن میں وہ ہوں جس کی
اس کا نام شیر رکھا ہے۔ جدو شیر دا نام آیا مرحب جناب والا ہلیا کمیا۔ مولا علی فرماتے نے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھے آئے کہ شیر پیچھے نہیں جاتا، جلدی حملہ کر، حملہ پہلے پھر بھی تو کر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے قریب آیا، اور لمبی چوڑی گل کوئی نہ ہوئی، حضرت مولا علی دے قریب آیا، انہیں جناب والا وار کیتا۔ حضرت مولا علی دی تلوار جدو مرحب دی تلوار تے لگی، اور پھر عشق والا کہندا ہے کہ تلوار کے ساتھ بولی کہ اے تلوار تو ہے لوہے کی چادر، تو ہے لوہے کی چادر، میں ہوں جلبوں میں تور جیسی، میں ہوں جلبوں میں تور جیسی، اور تیرا کام ہے فقط مارنا، فقط کاٹنا۔ میں مارنے سے پہلے دشمن کو جھانکتی ہوں، دشمن کے ذہن میں سوال ٹانکتی ہوں، اور دشمن کا سر قلم سے کیپ کرنے سے پہلے دشمن کی 7 نسلوں میں جھانکتی ہوں۔ حضرت مولا علی نے شور تکبیر بلند کیتا، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، ہمیں خیبر کا میدان علی کی زبان، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت میں لاکھوں سلام، اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا، اور میں بلند جدو کیتا، اور میں مرحب لوں جنہیں سر تے خوف سی، اور خوف پایا لوہے دے لباس دے اندر پر، لیکن علی نے 2 ٹکڑے کر کے دنیا نو دسا، فرمایا کہ مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، مرحب 2 نیم سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھتا نہیں کہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ حضرت مولا علی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا، اور میں ایک کو مرحب سی جیدے ماریاں سارا خیبر حضور دے قدمہ دے اندر آ گیا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبد ود، اے بھی جناب والا بہت بڑا پہلوان سی، اینا بڑا پہلوان ہے جیدے بارے لکھ دینے کہ جدو اپنے سر دے ہوتے خود پاندہ سی، اتنا والا اکثر ہم بائک پر جب سفر کرتے ہیں ہیلمٹ پہن لیتے ہیں سیفٹی کے لیے، پرانے زمانہ دے جنگاں دے اندر ہوندہ سی جناب والا لوہے دا لباس زرہ ساری پائیے تے سر تے جناب والا انہوں نے لوہے دا خود پائے۔ یہ جڑا عمر ابن عبد ود سی، انہیں جناب والا 2 روایتاں نے دونوں تواڈے سامنے رکھاں۔ ایک روایت ہے کہ اے دے جناب والا خود دے اوتے ایک پھل بنیا سی پتھر دا، کس دا؟ پتھر دا جناب والا پھل بنیا ہے جیدہ وزن علماء نے 2 روایت، ایک روایت کے 40 کلو وزن سی، اور روایت 4 کلو، اگر 4 ہے یا 40، فرمایا جیڑا بندہ 4 کلو اپنے سر تے لئی پھردا ہے، خود دا وزن علیحدہ صرف کلے پھل دا وزن 4 کلو، او جناب والا عمر ابن عبد ود حضور علیہ السلام دے مقابلے چایا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے سارے صحابہ موجود نے، سارے کہندے نے، فرمایا کہ یا رسول اللہ سانو اجازت دے وہ، فرمایا علی کتھے نے؟ فرمایا جی میں حاضر، فرمایا جا علی مقابلے دے اندر۔ وہی منظر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب گئے، اور قریب جا کر فرماتے ہیں کہ اے عمر ابن عبد ود، اور اے دے بارے مشہور سی کہ اے جناب والا 1000 بندے نال مقابلہ کردا سی، مرب تو بھی تگڑا پہلوان کہ 1000 مرتبہ اگر کسے جنگ دے وچ عمر ابن عبد ود آ جاندا سی، لوگ سمجھتے ہیں ساڑھے کول 1000 فوجی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ کل عمر ابن عبد ود آئے وہ جناب والا پورا لوہے دے اندر، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا جاندے ہیں پہلی بار کہ پڑھ کلمہ، کہندے جناب نہیں میں تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، پورے جو ہے وہ عرب کے اندر پوری دنیا کے اندر میری جو ہے وہ شان و شوکت کا، شجاعت اور بہادری کا جو ہے وہ ڈنکا ہے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے پھر اسلام دے کلے دے اندر آ جا، اسلام دے جھنڈے تلے آ جا، فرمایا اے بھی نہیں کرنا، پھر جناب والا راضی ہو جا میرے نال لڑ۔ جدو حضرت مولا علی نے فرمایا نا کہ کٹ تلوار تے میرے نال لڑ، انہیں جڑی گل کی تھی نا وہ بڑی سواد آلی ہے۔ عمر ابن عبد ود کہندا ہے، فرمایا اوئے جدو دا میں پیدا ہویا نیلے آسمان تلے اور ایس بچھی لمبی چوڑی زمین تلے، اور زندگی کے اندر کوئی پہلا بندہ ہے جنہیں عمر ابن ود نو کیا ہے کہ مقابلہ کر، اور جڑیاں سوال کرا چھڑے آئی ہون تے تیرے نال مقابلہ کرنا ہی پینا ہے۔ اور میں آج تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر ابن عبد ود کو جو ہے اس طرح کہے کہ آ میرے مقابلے کے اندر، فرمایا جڑیاں تو بڑا ہی آلہ ہے، سوال کرا چھڑی آئی آ مقابلے کے اندر۔ تو پھر عمر ابن عبد ود گھوڑے تھے، علی پاک تھلے نے، عمر ابن عبد ود جناب والا اپنے گھوڑے تو تھلے اترا، کہتے لوگ یہ نہ کہیں، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ جو ہے عمر ابن عبد ود گھوڑے پر ہے اور سامنے والا جو ہے وہ نیچے ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب ہوتے ہیں، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، صحابہ فرماندے نے حضرت مولا علی اگے ہوئے، تلواراں دی آواز آئی، اتنی زیادہ مٹی اٹھی، اتنی
زیادہ مٹی اٹھی اسی جناب والا حیران ہو گئے بالکل خاموشی ہو گئی تھوڑی دیر واسطے خاموشی ہوئی اسی سارے پریشان حیران بالکل خاموشی تاری ہے ایسا عالم کے اندر اور میں اچانک آواز آئی اللہ اکبر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت فرماتے ہیں جب علی نے وہاں عمر ابن عبد ود کے سامنے جو ہے نعرہ تکبیر بلند کیا عمر ابن عبد ود کہندا ہے کہ دنیا کے اندر پہلا تو جنا ہے جنہیں میں نے چیلنج کیتا ہے کہ علی فرماتے نے پھر تو آخری ہوئے گا جن دی علی دی تلوار ٹکڑے دے اندر تبدیل کر کے عمر ابن عبد ود نو قیامت کو عبرت دا نشان بنا دے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری جوان اور پھر میں آخری گل کراں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تربیت یافتہ کوفہ دا میدان ہے کوفہ دی مسجد ہے تے لنگر جاری ہے بولو ذرا لنگر تے اسی سارے خوش ہونے ہیں لنگر مولا علی پاک تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے چونکہ وقت کے دامن کے اندر کمی ہے ورنہ میرے سامنے ایسی ایسی روایات ہیں احد دا میدان مولا علی پاک تلوار چک کے مارن لگے جس طرح مارن لگے نا تو پھر پیچھے ہٹ گئے کسے پوچھیا فرمایا علی مارے کیوں نہیں فرمایا میں ویکھیا ہے وہ ظالم دا نا ستر کھل گیا ہے پردہ کھل گیا ہے تے علی ننگیاں تے حملہ تے نہیں کردا علی یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے علی نے تو ایسے بندے کو مارا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کوفہ دی مسجد علی پاک دا لنگر جاری ہے تے آپ جناب والا روٹی پانی دے اندر ڈبو کے خشک روٹی ہے پچھلے دن دی ڈبو کے کھاندے نے اندر نہیں جاندی توڑی نہیں جاندی دند کم نہیں کر دے علی پاک پھر کر دینے پھر ڈبوندے نے پھر نرم کر دینے انہیں بھی جناب والا میرے جے کوئی درویش بندہ آ گیا کہنا جلدی کرو جی آپ مجھے کھانا دے اس نے کہا لے بھی کنے بندے فرمایا کہ اسی 2 فرمایا نہیں اے سخیاں دا لنگر ہے تھے ہر بندہ کلا کلا بہ کے کھائے گا 2 3 دن کا مطلب ہے کہ شاید کھانا کم ہو گیا ہے نہیں فرمایا اکیلے کو بندے کو دیا جائے اپنا برتن لے اور اکیلے بیٹھ کے کھا فرمایا وہ بابا ایک بیٹھا نکر وچ تے او جناب والا روٹی توڑ کے کھائی جا رہے ہیں تے پانی دے اندر تے او دے کول کھادی نہیں جا رہی تے میں کو بڑا رحم آیا ہے تے میں کہ جا کے بابے نو کھواواں او کہندا جھلیا تینوں سمجھ کوئی نہیں پائی اے لنگر انہاں دے ہی جا رہی ہے لنگر انہاں دا پیا چلدا ہے او جناب والا ویکھ فرمایا اے علی نے او جلدی نال برتن رکھیا تے علی پاک دے کول گئے گھٹنے نو پکڑا فرمایا علی یار اے دس کہ ایتھے تیرے کول روٹی نہیں توڑی جا رہی اوتھے خیبر دا دروازہ جنوں 7 بندے کھول دے سن چک دے سن تو کلا چک کے کھڑا ہے تے جناب والا مرحب دے 2 ٹکڑے کیتے نے ایتھے روٹی نہیں چبائی جا رہی اوتھے جناب والا خیبر دا دروازہ چک کے پھردا سے وجہ کی ہے علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ میرے جسم کی طاقت ہے وہ جو خیبر میں طاقت دی اور سونے مدینے دے تاجدار نے عطا فرمائی حضور نے فرمایا سلا اعطینہ فرمایا جنوں میں جھنڈا دیاں گا فرمایا حضور نے جھنڈا ہی نہیں سے دیتا طاقت دے خزانے اور پاور دی ساری طاقت حضور نے خود عطا کی او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ظالم نے ویکھیا نا علی تے حملہ نہیں ہو سکتا پھر نماز دی حالت دے اندر حملہ کیتا اے او بابرکت ہستی نے ولادت کعبے دے اندر ہے شہادت مسجد دے اندر ہے اور ساری زندگی دا عمل یا رسول اللہ دی محبت ہے یا رب دی اطاعت ہے دوستان ذکر اے او گھرانہ ہے جڑا روزے رکھے تے اللہ قرآن دی آیات نازل کرے اے او گھرانہ ہے جدے بارے قرآن کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دنیا والو میرے محبوب دے گھرانے نال پیار کرنا اے او گھرانہ ہے جدے بارے قرآن کہے کہ اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی اس گھرانے سے دور کر دی ہے دلی دعا خالق کائنات ایس گھرانے نال محبت اور وفا نصیب فرمائے ایدا غلام بنا کے رکھے اینا دی محبت بھی زندگی اور اینا دی محبت بھی موت